السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 5 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شریعت کے خلاف جہالت پر مبنی فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ کم عمری کی شادی روکنے اور شادی کی عمر متعین کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ عدالت نے ایک کیس میں 18 برس سے کم عمر میں شادی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد عدالت کا کہنا تھا کہ 18 برس سے کم عمر لڑکی مرضی سے آزادانہ طور پر شادی بھی نہیں کر سکتی، جبکہ وہ رسا بھی جسمانی تعلق والا کوئی معاہدہ نہیں کرا سکتے۔ عدالت نے مزید کہا کہ بلوغت کی عمر 18 سال ہی ہے، محض جسمانی تبدیلیوں پر 18 سال سے پہلے قانونی طور پر بلوغت نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ شریعت کا فیصلہ نہیں۔ خیال رہے کہ اسلام آباد کی 16 سالہ سویرا فلک شیر نامی لڑکی نے گزشتہ برس پسند کی شادی کی تھی، جس کے بعد ان کی والدہ نے مئی 2021 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور سویرا کی کم عمری کو بنیاد بنا کر کیس دائر کیا تھا۔ اسی کیس میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ 18 برس سے کم عمر لڑکی مرضی سے آزادانہ طور پر شادی بھی نہیں کر سکتی، جبکہ وہ رسا بھی جسمانی تعلق والا کوئی معاہدہ نہیں کرا سکتے۔ بلوغت کی عمر 18 سال ہی ہے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ 18 سال سے کم عمر افراد کسی بھی جنسی سرگرمی میں شامل نہیں ہو سکتے، خواہ یہ فیصلہ ان کے والدین یا سرپرست کی طرف سے کیوں نہ کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں 18 سال سے کم عمر شخص کی رضامندی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن شریعت کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ فاضل جج نے قرآن و سنت سے بالکل متصادم فیصلہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ان عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے جن کو بڑھاپے کی وجہ سے مخصوص ایام پیش نہیں آتے، اور ان کی بھی عدت بیان کی گئی ہے جن کے مخصوص ایام ابھی تک کمسنی کی وجہ سے شروع ہی نہیں ہوئے۔ دونوں طرح کی عورتوں کے لیے حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے عدت طلاق 3 مہینے ہے، مخصوص ایام کا اعتبار نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے وہ لڑکیاں جن کے ابھی تک مخصوص ایام شروع نہیں ہوئے، ان کو اگر طلاق ہو گئی تو اس آیت کریمہ میں ان کی عدت 3 مہینے بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نکاح درست ہوا تھا، تبھی ان کی عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ عدالت نے اپنے اس فیصلے سے شریعت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شریعت کی ریٹ کو چیلنج کرتی یہ عدالت اور اس کے جج کو مدینہ کی ریاست نشان عبرت بنانے کی جرات دکھا سکتی ہے یا نہیں، یا یہ جرات صرف لال مسجد والوں کے لیے خاص ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے تبصرے کے خانے میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ پشاور مسجد میں دھماکہ، وزیر اعظم سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں کی مذمت۔ وزیر اعظم عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے پشاور میں ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ پشاور کے قصہ خانی بازار میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے میں اب تک 56 افراد جاں بحق اور 194 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس خودکش حملے کی ذمہ داری عالمی دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق داعش نے اپنی پروپیگنڈا ویب سائٹ آماق پر جاری ایک بیان میں کہا، آج داعش کا ایک جنگجو پشاور میں شیعہ مسجد پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فا کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی پشاور دھماکے کی
شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس افسوسناک واقعے پر طالبان ترجمان نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان اور افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم پشاور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ شہریوں اور نمازیوں پر حملے کا کوئی جواز نہیں، پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ کابل میں گھر گھر تلاشی کے دوران 6 ہموی پکڑی گئیں۔ سیکیورٹی حکام نے جمعے کو بتایا کہ افغانستان کی فورسز نے دارالحکومت کابل کے PD2 میں گھر گھر تلاشی کے دوران 6 ہمویوں کو پکڑ لیا۔ گھر گھر تلاشی یا کلیئرنگ آپریشن افغان حکومت نے گزشتہ ہفتے کابل اور پڑوسی صوبوں میں شروع کیا تھا۔ جمعے کو آپریشن کا 8واں دن تھا۔ کابل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ترجمان خالد زدران نے کہا کہ امارت اسلامیہ کی فورسز نے کابل میں گھروں سے فوجی ساز و سامان قبضے میں لے لیا ہے۔ ان کے الفاظ میں ان کلیئرنگ آپریشنز میں سینکڑوں ہلکے اور بھاری ہتھیار پکڑے گئے۔ بعض اطلاعات کے مطابق شمالی صوبوں بلخ اور فاریاب میں بھی گھر گھر تلاشی شروع ہوئی ہے۔ افغانستان کی موجودہ سرکار نے اس سے پہلے رہائشیوں سے فوجی ساز و سامان، ہتھیار اور دیگر سرکاری املاک رضاکارانہ طور پر حوالے کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعظم کے نائب اول ملا عبدالغنی برادر نے جمعرات کو کابل میں قومی نجی شعبے کے ایک اجتماع کو بتایا تھا کہ گھر گھر تلاشی کا مقصد شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور شہریوں کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ادھر دوسری جانب مغرب نواز عسکری تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کی افواج کو گھر گھر تلاشی کے دوران غیر قانونی کارروائیوں سے باز رہنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے لوگ مارے جائیں گے۔ یوکرین کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دینے کا مطالبہ مسترد ہونے کے بعد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ میں اب جو ہلاکتیں ہوں گی اس کا ذمہ دار نیٹو بھی ہوگا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یوکرینی صدر نے ایک ویڈیو پیغام میں نیٹو کے ہونے والے اجلاس کو ایک کمزور اور الجھا ہوا اجلاس قرار دیا اور کہا کہ یہ اجلاس ایک ایسا اجلاس تھا جس نے ظاہر کیا کہ ہر کوئی یورپ کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی لڑائی کو اولین مقصد نہیں سمجھتا۔ یوکرینی صدر نے نیٹو اجلاس میں شریک ممالک کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس میٹنگ کے دوران کیا سوچا؟ اب سے جو بھی لوگ مارے جائیں گے وہ آپ کی وجہ سے مارے جائیں گے، آپ کی کمزوری کی وجہ سے اور آپ کے عدم اتفاق کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز نیٹو ممالک کے اجلاس میں یوکرین کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بندش کا مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ہم یورپ میں ایک بڑے پیمانے پر لڑی جانے والی جنگ کی جانب بڑھ جاتے جس میں مزید کئی ممالک شامل ہوتے اور انسانی المیہ مزید بڑھ جاتا۔ ادھر دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتین نے جمعے کو جرمن چانسلر کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے زور دیا کہ یوکرین میں امن کے لیے بات چیت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ماسکو کے تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ ان کے الفاظ میں ماسکو یوکرینی فریق اور یوکرین میں امن کے خواہاں تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن صرف اس شرط پر کہ تمام روسی مطالبات پورے کیے جائیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان نے جمعے کے روز اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے فون پر بات کی۔ دونوں وزراء نے یوکرین کے بحران سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا، جہاں سعودی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ اس بحران سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کو مضبوط کیا جائے تاکہ ایک ایسے سیاسی حل تک پہنچا جا سکے جس سے اس خطے اور دنیا میں سلامتی و استحکام حاصل ہو۔ اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپ میں 130 فلسطینی زخمی۔ شمال مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران 130 سے زائد فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ یہ معلومات وہاں کے ڈاکٹروں اور عینی شاہدین نے دی۔ فلسطینی عینی شاہدین نے بتایا کہ نابلس شہر کے جنوب مشرق میں واقع بیت دجان کے قریب مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ اس واقعے میں کم از کم 128 فلسطینی مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے 36 اسرائیلی فوج
فوجیوں کی جانب سے چلائی گئی ربڑ کی گولیوں سے زخمی ہوئے، جبکہ دیگر آنسو گیس کے گولوں کا نشانہ بنے۔ اسرائیلی حکام نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کا ممکنہ اتحادی ملک ہے۔ بن سلمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اسے اپنا ممکنہ اتحادی سمجھتے ہیں تاکہ مشترکہ مفادات کو مل کر حاصل کیا جائے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب مسلسل اس موقف کو دہراتا رہا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ تنازع کو حل نہیں کرتا اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم حالیہ کچھ عرصے میں سعودی موقف میں اسلام اور اسلام کی بابت خاصا لچیلا پن دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔